بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت ہی اہم خبر ہے۔ آج جمعۃ المبارک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کے حوالے سے کیس کا فیصلہ سنایا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے توشہ خانہ کہ یہ ہے کیا۔ توشہ خانہ جناب یہ ہے کہ وہ ممالک جو پاکستان کو تحائف بھیجتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، اور جہاں پہ ان تحفہ جات کو رکھا جاتا ہے اس کو توشہ خانہ کے نام سے وہ منسوب ہے جگہ۔ اب دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان جب وہ پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں تو وہ تحائف وغیرہ دیتے ہیں، یا جو پاکستان کا سربراہ ہوتا ہے وہ جب وہ بیرون ملک دوروں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ تحائف دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان بھی اپنے ممالک، دوست ممالک کو جو سربراہان آتے ہیں ان کو وہ تحائف دیتے ہیں۔ یہ تحائف جو ہیں یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے، یہ اسٹیٹ کے ہوتے ہیں۔ اگر ایک جو حکمران ہے سعودی عرب مثال کی طور پہ، وہ اگر کوئی تحفہ وہاں کا جو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، کنگ، وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو تحائف دیتا ہے تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ کے تحائف تصور ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے وہ اگر کسی دوسرے سربراہ کو، ملک کے کو تحائف دیتا ہے تو وہ اس اسٹیٹ کے جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور سب یہ دنیا کے اندر یہ توشہ خانہ موجود ہیں، اپنے اپنے ممالک میں وہ وہاں پہ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ میوزیم میں چیزیں رکھی جاتی ہیں، ساتھ وہ ٹیگ لگے ہوتے ہیں کہ یہ ہسٹری اس کی لکھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر جو تحائف آئے، جو عمران احمد خان نیازی جو وزیر اعظم تھا اس ملک کا بدقسمتی سے، تو وہ تحائف جب آئے تو اس نے وہ تحائف وہاں سے لے لیے، یعنی کہ اس کی قیمت جو ہے وہ ایک فرضی قیمت جمع کروائی گئی، اور اس فرضی قیمت کو جو اس کی اوریجنل قیمت ہے، جو مثال کے طور پہ گھڑی ہے، اور یہاں سے بڑی بڑی چیزیں گئی ہیں، گھڑی ہے، برتن چلے گئے ہیں، برتنوں کا وہ بھائی آپ نے کیا کرنا تھا، برتن لے گئے، گھڑیاں لے گئے، کلیجنکو لے گئے، پین لے گئے، ہار سیٹ لے گئے، مختلف چیزیں۔ تو وہ جو اس کا جو طریقہ کار ہے لینے کا، وہ بھی کرتے ہیں بات اس پہ۔ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اوپن مارکیٹ میں جا کے اس کی قیمت لگوانی ہے کہ یہ اب کتنے کی ہے۔ وہ جب قیمت ہوگی تو اس کا پھر ایک پرسنٹیج جو ہے وہ آپ نے جمع کرانی ہے قومی خزانے میں، تو وہ تحفہ جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ جو تحائف عمران احمد نیازی نے لیے، یہ ایک فرلو قیمت ان کی اسیس کی گئی، یعنی کہ اگر 1 کروڑ کی چیز تھی، مالیت تھی، اس کو 20-25 لاکھ میں شو کر کے تو اس کا جو پرسنٹیج بنتا تھا وہ کروا کے تحائف لے گئے۔ اب تحائف لے کے جانا بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ اب وہ تحائف بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تحائف جو تھے وہ پھر آگے فروخت کر دیے گئے انہی کمپنیوں کو جن سے جنہوں نے وہ چیزیں بنائی تھیں، اور وہ جو ادارے تھے، فیکٹریاں تھیں، کارخانے تھے جو چیزیں بنائے، انہوں نے وہ ان حکمرانوں سے کہا کہ یہ چیز مارکیٹ میں آ گئی ہے سیل کے لیے، جو آپ کی ڈیمانڈ پہ ہم نے بنائی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستانی سربراہان مملکت جو ہیں، وزیر اعظم جو ہیں، وہ انہوں نے آنا ہے تو وہ دینے ہیں، اسٹیٹ کو دینے ہیں،
تو یہ تو مارکیٹ میں آ گئے ہیں، یہ اتنے کنگلے ہو گئے ہیں کہ یہ آپ کے تحائف بیچ رہے ہیں۔ تو ان حکمرانوں نے پھر وہ تحائف دوبارہ خرید لیے ہیں کہ یہ ہماری انسلٹ ہے کہ ہمارا خریدا گیا تحفہ جو وہ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کو دیے ہیں، جو اسٹیٹ کے وہ ریپریزنٹڈ تھے، اور انہوں نے سیل آؤٹ کر دیے مارکیٹ میں، وہ اس لیے وہاں سے خرید لیے گئے۔ یہ ایک مورلی جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں بہت ہی بری چیز ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی توشہ خانہ کے جو ریفرنس تھا اس پہ۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو تحائف جو لیے وہ عمران احمد نیازی نے جو اثاثہ جات گوشوارے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سبمٹ کروائے جاتے ہیں، اس میں اس نے شو نہیں کیے، یعنی کہ ظاہر نہیں کیے، بتایا ہی نہیں کہ یہ جناب اثاثے جو ہیں یہ میرے ہیں، یا جو ہے وہ میں نے پیسوں سے خرید کیے ہیں، وہ ڈیٹیل نہیں دی۔ یعنی کہ صادق اور امین جس کو ثاقب نثار نے ڈکلیئر کیا تھا اس کی یہ حالت تھی۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں محسن رانجھا صاحب، انہوں نے اور دیگر ایم این ایز نے مل کر ایک ریفرنس تیار کر کے 4 جولائی 2022 کو اسپیکر قومی اسمبلی کے پیش کیا کہ یہ جو اثاثہ جات جو ہیں یہ اس نے اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے، شو نہیں کیے، لہٰذا یہ بندہ ڈسکوالیفائی ہے اور آپ اس پہ پروسیڈ کریں۔ وہ جو ریفرنس تھا اس کو قومی اسمبلی کے جو اسپیکر تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے اگست میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھیج دیا کہ اس پہ ایز پر آئین اور الیکشن رولز قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، جس میں جو محسن رانجھا صاحب ہیں، محسن نواز رانجھا صاحب، ان کے وکیل خالد اسحاق پیش ہوئے، اور اسی طرح عمران احمد نیازی کے وکیل علی ظفر الیکشن کمیشن کے پاس پیش ہوئے، سماعت شروع ہو گئی، ہیئرنگ ہوئی۔ وہاں پہ جو محسن نواز رانجھا کے وکیل تھے خالد اسحاق صاحب، انہوں نے یہ بات آرگو کی کہ یہ جو اثاثہ جات ہیں جو توشہ خانہ سے لیے گئے ہیں، یہ عمران احمد نیازی نے اپنے اثاثہ جات میں الیکشن کمیشن میں ظاہر نہیں کیے، اور جب وہ اثاثہ جات چھپا لیے جائیں تو بندہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ تو ادر سائڈ سے جو علی ظفر صاحب تھے انہوں نے آرگو کیا، انہوں نے پہلا پوائنٹ تو یہ کیا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو عمران احمد نیازی کو نااہل کریں۔ سیکنڈ انہوں نے کہا کہ گوشوارے جو ہے وہ ہم نے ظاہر کر دیے۔ جو تحائف پھر دوبارہ سماعت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے خالد اسحاق صاحب نے جو آرگو کیا وہ یہ کیا کہ 30 جون 2019 سے پہلے جو تحائف جو ہے وہ بیچے گئے اور جن کو وہ خریدا گیا، یہ اثاثہ جات میں شامل نہیں ہیں، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 5 ممبران پر مشتمل فل بینچ تھا، انہوں نے 19 ستمبر کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا کہ ہم جو ہے وہ فیصلہ سنائیں گے۔ آج جناب جمعۃ المبارک، کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے کہ جو ہے وہ جمعے کے نماز کے بعد 2 بجے ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ اب آج جو صبح جو ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکورٹی بھی طلب کر لی اسلام آباد سے کہ جو ہے وہ سیکورٹی پرپز کے لیے ہمیں جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے، پولیس رینجر ایف سی۔ تو 11 بجے آج صبح جب اجلاس ہوا الیکشن کمیشن میں، چیف الیکشن کمیشن جو سلطان راجہ صاحب ہیں ان کی صدارت میں، تو وہ میجرمنٹ انہوں نے لیے
تو ڈی آئی جی صاحب جو ہے الیکشن کمیشن آفس میں خود موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ایس ایس پی اور 6 جو ہیں ایس پی موجود تھے، نفری کافی موجود تھی۔ تو ادھر پی ٹی آئی کے کارکنان بھی تھے اور مرکزی جو ان کے پی ٹی آئی کے قائدین تھے وہ بھی تھے۔ تو جب یہ 2 بجے کا وقت جو ہے وہ آیا تو فل بینچ نے متفقہ طور پر، کوئی اختلافی نوٹ نہیں آیا کہ کسی ممبر نے ڈس ایگری کیا ہو، تمام ممبران نے متفقہ مشترکہ فیصلہ سنایا۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ اب اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کیے ہیں ان لافل سیلنگ آف گفٹ، یہ لفظ ہے ان لافلی سیلنگ آف گفٹس ادر نیشن ہیڈ، یہ لفظ ہے۔ اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ جو غیر قانونی طور پہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ سیل کیے گئے ہیں، یہ بڑی ہے جو ہے نا وہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اثاثہ جات میں ظاہر نہیں کیے گئے اس پہ 62 آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) اس کے تحت جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ نااہل کر دیا، یعنی کہ 5 سال کے لیے نااہل کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فردر جو ہے دیگر جو سٹیپس ہیں گرفتاری کے یا کرمنل پروسیڈنگ کے، اس کے بارے میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے۔ ابھی جب تفصیلی وہ فیصلہ آ جائے گا وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اب جناب جو عمران خان ہے، اس نے کچھ عرصہ پہلے یہ شور مچانا شروع کیا کہ جناب یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، پی ایم ایل این سے اس کا تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے، ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ تو جب ایک چور ہوتا ہے نا، چوری کرتا ہے اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا، یا کوئی واردات کرتا ہے، یا ڈکیت کوئی ڈکیتی ڈالتا ہے، اور جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب میرا حساب کا وقت آ گیا، تو وہ پھر پراپوگنڈا کرتا ہے کہ نہیں وہ جو چوری ہوئی تھی تو میں تو اس دن وہاں تھا نہیں، میں تو دوسری جگہ پہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو واویلا کافی ٹائم سے شروع تھا، یہی کہانی تھی، کیونکہ چور کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا چوری کی ہے، کہاں میں نے فراڈ کیا ہے، کہاں میں نے دھوکہ دہی کی ہے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے نا ڈیفینس بنانے کے لیے یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ اب جو سلطان راجہ صاحب ہیں چیف الیکشن کمشنر، اس کو اپائنٹ کس نے کیا؟ کیا پیپلز پارٹی نے اپائنٹ کیا؟ کیا پی ایم ایل این نے کیا یا کسی اور سیاسی جماعت نے کیا؟ نہیں، صرف اور صرف پی ٹی آئی نے، عمران احمد نیازی نے اپنے ہاتھوں سے، قلم سے اپائنٹ کیا۔ جب آپ نے خود اپائنٹ کیا، آپ نے اس کی ساری انویسٹیگیشن بھی کی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا جو ہے وہ سروس کا وہ سارا تجزیہ کر کے، اس کے بعد جب آپ مطمئن ہوئے بھائی نہیں ٹھیک ہے یہ آدمی، تو آپ نے اپائنٹ کیا ہے، آپ کا اپنا اپائنٹ کرتا ہے۔ اور آج اس فیصلے سے جو ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ دیا تھا عمران خان کے حق میں کہ صادق اور امین، وہ کلا دم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا کہ وہ کہاں کا صادق اور کہاں کا امین۔ اب جناب یہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے۔
اب مزے کی بات یہ جو 6 سیٹیں جو جیتا ہے، یہ 6 سیٹیں تو اس نے چھوڑنی تھی. اب 7ویں جو ہے جس پہ اس نے اوتھ لیا ہوا ہے، جس کا ابھی تک استعفیٰ منظور نہیں ہوا، جو یہ MNA تھا، وہ بھی ہاتھ سے گئی، کیونکہ ابھی 6 کا تو ان میں سے کسی میں کا تو اوتھ ہوا نہیں اور نہ ہونا تھا، کیونکہ آلریڈی اس نے اوتھ لیا ہوا ہے. تو یہ تو ابھی اس پہ بھی الیکشن ہو جانے ہیں، اور جو عمران نیازی کی اپنی جو میاں والی سیٹ ہے جس پہ وہ بطور MNA تھا، وہ بھی ویکیٹ ہو جائے گی کیونکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے. اور اب یہ تو کسی حلقے میں الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا. اور میرے جو ابھی فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ بھی ابھی بقایا ہے، اس پہ کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آتا ہے وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. تو جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں.